السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الانفال سورت کا نمبر 8 ہے اور پارے کا نمبر 10۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت جو ہے کس آیت تک پڑھا تھا؟ 58 نمبر آیت تھا۔ آپ جو ہے 59 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پیچھے جو 58 تک ہم نے پڑھا نا، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہود کی اندر کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں کو ظاہر کیا ہے، اور جو یہود نے اسلام کے ساتھ عہد کیے تھے، دشمنی کی بنا پر وہ عہد شکنیاں کی تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے ان کے اندر کی وہ باتیں، کب انہوں نے عہد شکنی کی اور ان کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، وہ ساری بات اللہ سبحانہ وتعالی نے کی ہے۔ ابھی آج جو ہم آیت پڑھنے لگے ہیں 59، یہ بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ کافر ہرگز یہ تصور نہ کریں کہ یہ جیت گئے ہیں۔ اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کیونکہ یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کہہ رہے کہ کافر جو ہے اگر کبھی کسی موقع پر ان کی جیت ہو بھی جاتی ہے تو یہ مت سمجھیں، اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیں، ان کا جھوٹ، دغا، مکر و فریب، ان کی مکاری، عیاری، یہ جتنی بھی سازشیں کر رہے ہیں اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے، یہ اپنے مائنڈ میں یہ بات بٹھا لیں کہ اس طرح سے اسلام کو عاجز، اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ ویسے تو سارے کافروں کی طرف اشارہ ہے اس بات میں، لیکن یہاں اس آیت میں مخاطب جو ہیں یہود مدینہ اور منافقین مدینہ ہیں، جو کہ ہر وقت مسلمانوں کو ہرانے کی تدبیریں کرتے رہتے تھے، سازشیں کرتے تھے، اور ان سازشوں میں کفار کو بھی اپنے ساتھ ملاتے تھے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، کیا دیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے مسلمانوں تم نے جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کافروں کے لیے مقابلے کی قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو۔ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جب تم اپنے پاس جنگ کی تیاری رکھو گے، جنگ کے گھوڑے تیار رکھو گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں پر رعب رکھو گے۔ لا تعلمونہم، مسلمانوں تم کافروں کے اندر کو نہیں جانتے، ان کے دل کی باتوں کو نہیں جانتے، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ یہاں پر مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ کوئی بھی حالات ہوں، مسلمانوں کو غداروں کے مقابلے میں اپنی جنگ کی تیاری رکھنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو اسلحہ جہاد کو اپنے پاس رکھ لینا چاہیے۔ مسلمانوں کو نہیں پتہ اس سے کیا ہوگا، مسلمانوں کے کھلے اور چھپے ہوئے دونوں دشمنیں جو ہے ان پر رعب رہے گا مسلمانوں کا۔ اور مسلمانوں کو اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جہاد کی تیاری کے لیے، جہاد کے جنگ و ساز و سامان کو تیار کرنے کے لیے ان کا جو خرچہ آئے گا، جو پیسہ لگے گا، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ نے اس کا صاف جواب دے دیا ہے، اللہ جو بھی تمہارا خرچہ آئے گا وہ اللہ کے پاس فی سبیل اللہ ہے، یوفی الیکم، اللہ اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ یعنی جب اللہ کسی چیز کا وعدہ کر لیتا ہے وہ اجر دے گا،
وہ اس کا ذمہ دار ہے، تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس وقت جنگی اسلحہ جو ہوتا تھا وہ تیر تھے، نیزے تھے، تلواریں تھے، جنگی گھوڑے ہوتے تھے، اور اس طرح سے جو دفاع کا سامان ہوتا تھا وہ ڈھال، زرہ اور خود ایک جو اوپر پورا لباس ہوتا تھا وہ تھا۔ اور اس وقت نوجوانوں کو جنگی تربیت کا سب سے پہلا جو لیسن دیا جاتا تھا وہ ہوتا تھا تیر اندازی۔ اس طرح سے مسلمانوں کی نوجوان جو ابھی بچے ٹین ایج سے بھی نیچے تھے، ان بچوں کی جنگی تربیت جو ہے وہ بچپن سے کر دی جاتی تھی، اور ان کو دلچسپی دی جاتی تھی جہاد کے ساز و سامان میں، تیر اندازی میں۔ یہ ان کا ایک لائف سٹائل تھا۔ چنانچہ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور آپ نے یہ آیت پڑھی، یہ جو ابھی ہم آیت پڑھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ کافروں کے مقابلے میں اپنا جنگی ساز و سامان، اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ پھر آپ نے فرمایا قوت سے مراد ہے تیر چلانا، اور آپ نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی، اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور تمہاری محنت کو قبول کرے گا، لہٰذا تم میں سے جو بھی شخص ہے وہ تیروں کو سیکھنے میں سستی نہ کرے، تیر اندازی سیکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جگہ پر یہ کہا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اس کو چھوڑ دیا وہ ہم سے ہی نہیں، اور کبھی کبھی کہا اس نے اللہ کے نافرمانی کی ہے۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عید کے دن ہمارے علاقے میں یعنی مدینہ شریف میں محلے میں یوں کہہ لیں کہ بچے آپس میں جو کھیل کھیلا کرتے تھے وہ کھیل تیر اندازی ہوتا تھا۔ وہ آپس میں اس طرح کے گیمز ہوتے تھے جس میں فزیکل پاور زیادہ ہو، تیر اندازی کرنا یا پھر کشتی کرنا یا گھڑ سواری کرنا، اس طرح کے کھیل ہوتے تھے۔ اور جب عید کا تہوار ہوتا یا کوئی خوشی کا دن ہوتا تو بچے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے۔ تو حضرت عائشہ کے مطابق کہ عید کے دن باہر گلی میں کچھ بچے تیر اندازی کھیل رہے تھے، اس میں بڑے بھی تھے، تو میں نے چاہا اللہ کے نبی میں بھی دیکھوں، تو آپ نے دروازے کے آگے اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر سے پردہ کر دیا، اور عائشہ نے ایک سائیڈ سے اس پورے جو واقعہ ہوا، وہ کھیل ہوئی، اس کو دیکھا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام بچپن سے ہی مسلمان بچے کے اندر بہادری ڈالنا چاہتا ہے، اس کے اندر یہ شعور ڈالنا چاہتا ہے کہ اپنے دشمن کے خلاف ہمیشہ قوت تیار رکھنی چاہیے، اس کو تیر اندازی سکھانی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پر ایسی بہت سی ہمیں جو ہے ویڈیوز مل جاتی ہیں جو آج بھی یہود کی اصلیت کو بیان کرتی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کلاشنکوف گن سکھا رہے ہیں، تیر اندازی سکھا رہے ہیں، گھڑ سواری سکھا رہے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان کی اولاد کو، مسلمان کی جنریشن کو اور ہی جدید آلات کی طرف لگا دیا گیا ہے۔ ان کے اندر وہ غفلت، وہ سستی آ گئی ہے، اب اتنی سستی آ گئی ہے کہ اسلام جیسی ایمانی حرارت بالکل سرد ہو کر رہ گئی ہے، اللہ پر توکل بالکل اٹھ ہی گیا ہے۔ نماز میں ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم اللہ کو بڑا سمجھ نہیں رہے، اور بہت سی قوتیں ہیں جن کو ہم بڑا سمجھ رہے ہیں۔ وہ قوتیں کیسے بڑا بنی ہیں؟ انہوں نے وہ ساری چیزیں اپنا لی ہیں جو اسلام کی تھیں۔ انہوں نے وہ فزیکل پاور، وہ ایکٹیویٹیز جس میں بچوں کی جسمانی تربیت ہوتی تھی اور ذہنی تربیت ہوتی تھی، وہ اپنے بچوں کو دے دی ہے، اور مسلمانوں کو دہشت گرد کا لیبل دے کر ان سے وہ بات چھین لی۔ اور یہی بدبختی ہے کہ آج ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے سارے بچوں کے اندر ویڈیو گیمز اور باقی سب کچھ ہے سوائے اسلام کی ان روایات کے جو اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی قوم بنا دے جو اپنی اسلاف سے جڑ جائیں، جو قرآن کی آیات کو صرف پڑھنے والی نہ ہوں بلکہ ان پر عمل کرنے والی ہوں۔ آمین۔ آگے جو ہے آیت نمبر 61 میں اللہ نے کہہ رہا ہے وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا،
اگر یہ کافر اور یہود تمہارے کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو تم بھی صلح کر لو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو. إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. مطلب معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اگر دشمن قوم سے غداری کا خطرہ ہے تو بھی مسلمانوں کو معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام امن پسند دین ہے. اور ہو سکتا ہے جو سامنے والی قوم ہے وہ کسی مصلحت کے تحت وہ نہیں چاہتی ہو کہ وہ دشمنی کرے مسلمانوں کے ساتھ اور وہ اپنا نقصان کر لے مالی اور جانی، اس بنا پر بھی وہ صلح چاہتی ہو، یا وہ اس موقع کی تلاش میں ہو کہ کسی نہ کسی طرح سے ملک میں امن کی فضا پیدا ہو جائے. اور اگر کافر کے اندر غداری اور مکر و فریب ہے بھی تو پھر بھی اللہ پر توکل کرتے ہوئے دلیر بنتے ہوئے کافروں کی پیشکش کو قبول کرنا چاہیے. اگر وہ صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اب رہا تعلق ان کی نیت کے فطور کا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو ہی ہیلپ کیا ہے، کیونکہ اسلام امن کا دین ہے. یہی پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں امن اور صلح صفائی سے رہا جائے. اور اگر اسلام والے ہی صلح صفائی کرنے سے باز کر دیں گے تو پھر اسلام امن کا دین نہیں رہے گا. تو اب کافر کے دل میں غداری کی نیت ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ صلح کی پیشکش کرتے ہیں تو مسلمانوں کو اس پیشکش کو قبول کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی صلح پر آمادہ ہو جائیے. اب ان کے دل میں کیا ہے اللہ خوب جانتا ہے، اللہ خوب سننے والا ہے. لیکن اپنی جنگی تیاری سے، اپنی اس تیاری کے اندر جو تمہیں اللہ نے کہا ہے کہ تیار رہنا ہے، اپنے پاس ہتھیار، کہیں پہ بھی اچانک حملہ ہو جائے تو تم ڈگمگا نہ جو، اس سے سستی نہیں کرنی ہے. وَإِن يَرِيدُوا أَن يَهْدَئُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں اگر کافر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن صلح کے پیچھے اس کا مقصد اللہ کے نبی کو دھوکہ دینا ہے، دغا بازی کرنی ہے، تو پھر اللہ آپ کو کافی ہے. آپ کا کام ان کے ساتھ صلح کرنا ہے. اب اللہ کافی، اللہ خود ہی دیکھ لے گا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہی ذات ہے جس نے مسلمانوں کی ہیلپ کی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ صحابہ اور مسلمانوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ کافر اگر غداری اور عہد شکنی کی نیت سے بھی آتا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لینا چاہیے. لیکن وہ معاہدہ جو ہے وہ بارہا طور پر اللہ کے نبی نے تاریخ سے بھی ثابت کیا، وہ ریٹن فارم میں ہوا کرتا تھا. وہ ان میں دفعات ہوتی تھی 1 2 3 کر کے کہ یہ بات آپس میں طے ہوگی، پھر دونوں فریقین اس کے اوپر سگنیچر کرتے تھے، مہر لگتی تھی تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے. اور ایک تیسرا گروہ ہوتا تھا جو ان کا گواہ بنتا تھا تاکہ یہ اپنے وعدے سے عہد شکنی نہ کر سکیں. اور یہ بھی اس میں لکھا ہوتا تھا اگر کوئی گروہ عہد شکنی کرے گا، وعدے کو توڑے گا تو اس کی پنشمنٹ کیا ہوگی. تو ایسے زبانی کلامی وعدے نہیں ہوا کرتے تھے، وعدوں کا ایک فل فلیج ایک طریقہ کار ہوا کرتا تھا، ایک سٹیٹمنٹ ہوا کرتی تھی جس پر عمل کیا جاتا تھا. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے آپ کی ہیلپ کی ہے. آپ اکیلے تھے جب اللہ نے آپ کو دین دیا تھا، آپ پر نبوت آئی تھی، تو سلولی کر کے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آیت نمبر 63 میں اللہ کہہ رہا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے صحابہ کے دلوں میں محبت ڈال دی، آپس میں محبت ڈال دی ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر آپ وہ سارے کا سارا خرچ بھی کر دیتے تھا، ما الفت بین قلوبہم، آپ صحابہ کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے، الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم، اللہ ہی کی ذات ہے جس میں مسلمانوں کے اندر، صحابہ کے اندر آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد پیدا کر دیا ہے. انہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غالب اور حکمت والی ہے. اس بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ آپس کا اتفاق، اتحاد
یا کسی قوم کا، جماعت کا آپس کا جو سلوک ہے، محبت ہے، الفت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر دنیا اور زمین و آسمان کی ہر چیز بھی ایک سائڈ پر آ جائے اور مومنین کے یا کسی جماعت کے آپس میں محبت، اتفاق و اتحاد کو ایک سائڈ پر رکھا جائے تو اتفاق اور محبت کا پلڑا بھاری ہوگا باقی دنیا کے سارے ساز و سامان سے۔ مطلب آپس میں اتفاق و اتحاد ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، مقدم ہے۔ اس طرح سے اس جماعت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یہی کرشمہ ہے اللہ کی قدرت کا، اللہ کے دین کا۔ مسلمانوں کی تعداد جب شروع میں اسلام آیا تھا، ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی قبائل عرب تھے وہ آپس میں صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے جانی مالی دشمن ہوئے تھے، اور عرب قبائل ایک زمانہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خاندانی دشمنیوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی کسی کو صحیح منہ سے بات نہیں کرتا تھا، دیکھتا نہیں تھا، اور اگر ان کی لڑائیاں ہوتی بھی تھیں تو قبائلی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایک قبیلہ دوسرے پر برتری حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور خود ہم دیکھتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو مدینہ میں اوس اور خزرج جو ہے انصار کے بڑے قبیلے ہیں، اور مدینہ آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام یہاں آنے سے پہلے یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ اللہ کا صرف فضل اور کرم ہی ہے کہ صرف 2-3 سالوں میں اللہ نے ان کے اندر محبت ڈال دی۔ اب یہ وہ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، حقیقی بھائی سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے دوست بن گئے ہیں۔ مواخات مدینہ ایک بہت بڑی اگزامپل، اسلام کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، شاہکار ہے۔ ایک انصار قوم، وہ لوگ جو 2 اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، وہ دوست بن گئے ہیں، اور باہر سے جو مجاہدین مہاجرین آئے ہیں مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ ان کو اپنا گھر بار بزنس میں انوالو کر رہے ہیں۔ ایسا کون کرتا ہے؟ کیا تاریخ میں کبھی ایسا کہیں ملتا ہے؟ یہ صرف اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یہ اللہ کی کمال حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام باطل قوتوں کو متحد اور متفق کر دیا ہے۔ سورہ ال عمران میں ہم نے 103 جو آیت تھی نا، وہاں ڈیپلی یہ بات پڑھی تھی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیلپ کی، کیسے مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اور صرف اسلام کی برکت سے، اسلام آنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت اور سلوک پیدا کر دیا ہے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ کہہ رہا ہے، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے اور کافی ہونا چاہیے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کے لیے جو مومنین آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کا حکم مانتے ہیں، کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہوگی کہ اللہ اپنے رسول کو کہے کہ میں تیرے لیے کافی ہوں، اور یہ مومنین ایک بڑی جماعت، ایک وقت وہ تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے تھے، آپ کو ہر طرف سے خطرہ تھا، اللہ نے ایک بہت بڑی تعداد آپ کے لیے جانثار کر دی ہے، آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، کوئی جنگ ہو جاتی ہے تو صحابہ کی ایک بڑی تعداد آپ کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑی ہو جاتی ہے، آپ یہاں حکم کرتے ہیں تو وہاں وہ فوراً حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اتنی تھوڑی سی تعداد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پر غالب آ گئی ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے نبی آپ کو کیا چاہیے؟ مطلب اللہ آپ کو کافی ہے، جس اللہ نے آپ کا ساتھ دیا ہے اور مومنین عرب جیسی بگڑی قوم کو آپ کے تابع بنا دیا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کا کرشمہ ہے، بہت بڑا اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اپنی، پہلے تو اس صورت کے جو ہم نے ابھی سبق شروع کیا ہے، پہلے تو مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے، پھر مسلمانوں کو مینٹلی تیار کیا ہے کہ وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، اور پھر اللہ کے نبی کو یہ بھی کہا کہ اگر کفار کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتی تو معاہدہ کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن اور دین کی سلامتی کی بات کرنی چاہیے، نہ کہ جنگ کی۔ اب یہاں میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام مار کٹائی اور جنگ کی تربیت نہیں دیتا ہے، اسلام دراصل امن چاہتا ہے، وہ امن
معاہدے کی صورت میں ہو جائے، وہ امن اسلام قبول کرنے کی صورت میں ہو جائے۔ اسلام صرف امن اور دنیا میں سکون چاہتا ہے۔ آیت نمبر 65 ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو جہاد کی ترغیب دیجیے، ان کو جہاد کے لیے ابھاریے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، اگر مومن 20 صابر مومن پکے ایمان والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ وَيَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا، اگر مومنین کی جماعت 100 ہوگی پکے ایمان والی تو 1000 کافروں پر غلبہ پا لیں گے۔ الفن من الذین کفروا بأنہم قوم لا یفقہون، کیونکہ کافر قوم جو ہے ان میں کوئی عقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ صحابہ کو جہاد کی ترغیب دیں، جہاد کی طرف مینٹلی تیار کریں۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ ایک بہت بڑی جو ہے اپرچونٹی دے دی ہے کہ مسلمان جو ہے اگر 20 بھی ہوں گے نا، صرف 20، تو 100 پر غالب پا لیں گے، اور اگر مسلمان صرف 100 ہوں گے تو 1000 پر غالب پا لیں گے۔ یہ ایمان کا جو لیول ہے اور یہ جو طاقت اور ہمت ہے، یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کے رسول اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کے اندر جہاد کا شوق پیدا ہو، اور اس کی بہت سی احادیث میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بارہا طور پر یہ بات سمجھاتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ افضل ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار اور ہمیشہ کا رات کو عبادت کرنے والا۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے، اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا اللہ اسے، اور اسے اجر اور نعمت کے ساتھ صحیح و سالم واپس لوٹائے گا، یا تو پھر صحیح اور سلامت آئے گا اجر و مال غنیمت کے ساتھ، یا پھر اس کو موت نصیب ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ سے اللہ پر ایمان، اس کے وعدوں کی تصدیق ہو، تو بے شک اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا لید کرنا، اس کا پیشاب کرنا قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی رکھا جائے گا۔ اور ہم سورہ العادیات کو دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر باریک انداز میں گھوڑوں کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کی عقل دھنک رہ جاتی ہے کہ گھوڑا کس طرح سے چلتا ہے، جب چلتا ہے تو کس طرح سے اس کی مٹی اس کے پاؤں سے اڑتی ہے، اور اس کے پاؤں سے دوڑنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، وہ ان گھوڑوں کی شان بیان ہوئی ہے۔ ورنہ کبھی گھوڑوں کے بھی کسی نے تعریفیں قصیدے پڑھے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کی ہے، سورہ العادیات، جس میں گھوڑوں کے دوڑنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ان کا گرد و غبار اڑانے کا انداز، ان کا ہانپنے کا انداز اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ وہ گھوڑے جو جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں، جو جہاد میں حصہ لیتے ہیں، جو مجاہدین کی خدمت کرتے ہیں، جہاں وہ گھوڑوں کا اتنا مقام ہے، وہاں مجاہدین کا کیا مقام ہوگا۔ تو یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب ایک مسلمان 10 کافر پر کیسے غالب آ جاتا ہے، یہ ایک بات ہے جو کہ غور طلب ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ یہ بات ہے کہ جو کافر لڑتے تھے نا جب بھی، تو وہ قبائلی یا قومی لڑائی ہوتی تھی، یعنی قومی عصبیت ہوتی تھی، ان کی آپس میں ایک قوم کا دوسری قوم سے یا ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے بازی لے جانا، یہی ان کا مقصد ہوتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ لڑتے تھے، اور کافر جب بھی لڑتا ہے تو اس کو لڑائی کے وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی جان نہ چلی جائے، وہ ہر وقت کوشش کرتا ہے اس کی جان بچ جائے، اس کو موت گوارا نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ مومن جو ہے وہ اللہ کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے، مومن اپنی جان کو قربان کرنے کے مقصد سے ہی میدان جنگ میں اترتا ہے۔ اس کا مقصد، پہلا مجاہد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن اللہ کے دین کو سربلند کروں گا، اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ دے دے۔
اللہ کی رضا، اس کا حصول، اس کے دین کی سربلندی اور بالادستی، یہی اس کا مقصد ہوتا ہے، اور پھر اس کا یقین کامل ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور یہ ایمانی قوت جس کے لیے وہ اپنی جان اور اپنی شہادت کا مرتبہ پانے سے بھی گریز نہیں کرتا، یہ کافر کے اندر کہاں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ تو مقابلہ کرنے سے جی چھڑاتا ہے، وہ وہاں سے بھاگنے سے اس کا دل کرتا ہے۔ تو یہ جو طاقت ہے، یہ طاقت اللہ کہتا ہے کہ ایک مومن کی طاقت 10 کافروں کے مقابلے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جو ہمت ہے، یہ جو حوصلہ ہے مسلمانوں کے اندر، یہ کافر کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے کہ اگر صابر اور اللہ پر توکل کرنے والے، مضبوط ایمان والے اگر 20 بھی مجاہد ہوں گے نا، تو وہ 100 مجاہدین پر، 100 کفار پر غلبہ پا لیں گے۔ اسی طرح سے اگر 100 مجاہد ہے تو 1000 پر غلبہ پا لیں گے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں، ویسے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے، ان کے اندر جہاد کو ابھار رہے ہیں۔ یہ کہیں حتمی ایسا نہیں ہے کہ تم نے اتنے ہی مسلمانوں نے، 100 مسلمانوں نے 1000 کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو مار گرانا ہے، یہاں پر یہ حکم نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت سے مراد ہے مسلمانوں کے لیے کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو ابھارنا، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم میں اتنی پاور ہے کہ ہم اتنے تھوڑے لوگ بھی اتنے زیادہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس مینٹیلٹی کے ساتھ، اس مینٹل پاور کے ساتھ میدان جہاد میں اترے۔ تو جب اس طاقت کے ساتھ، اس قوت ایمانی کے ساتھ ایک مومن میدان جہاد میں اترے گا تو وہ 20 پر غلبہ پائے گا۔ اور یہ ہم بدر کی جنگ میں، غزوہ بدر میں یہ بات دیکھ چکے ہیں، کہاں 300 کا لشکر ہے اور کہاں 1000 کا لشکر ہے، انہوں نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مومنین کو جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر جہاد کے جذبے کو اللہ ابھارے، ہم میں جذبہ آ جائے، جذبہ ایمانی قوت پیدا ہو جائے، ہم میں بھی وہی طاقت آ جائے جو ایک مسلمان مجاہد کے اندر ہوتی ہے، تاکہ پھر اسلام کا بول بالا پوری دنیا پر ہو جائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔